ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہر آن شکر ہی ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ جس حال میں بھی اللہ رکھے، ہر حال میں اس نے شکر کے پہلو ضرور رکھے۔ الحمدللہ آج آپ کی 5ویں منزل کا آغاز ہوا۔ قرآن پاک کی جو 7 منزلیں ہیں، میں نے شاید کسی موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ ایک حرف یاد رکھ لیں، فمی بشوقن، تو فمی بشوقن لفظ یاد رکھنے سے قرآن پاک کی 7 منزلوں کی ترتیب بھی یاد ہو جاتی ہے۔ ہم نے بچپن سے اسی طرح یاد کی ہے، ورنہ یاد نہیں رہتا۔ فمی بشوقن یہ 7 حرف ہیں، فا، میم اور یا، 3 یہ ہو گئے، با، شین، واو اور قاف، 4 یہ ہو گئے، 4 3 7۔ یہ منازل کی ترتیب کیسے ہے کہ پہلی منزل شروع ہوتی ہے فا۔ فا کا مطلب جس صورت سے شروع ہو رہی ہے اس صورت کے نام کا پہلا حرف ہے۔ پہلی منزل فا، سورہ فاتحہ پہلا پارہ۔ دوسری منزل میم، سورہ مائدہ چھٹا سپارہ۔ تیسری منزل فمی یا، سورہ یونس 11واں پارہ۔ چوتھی منزل با، سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ۔ اور اب 5ویں منزل شین، فمی بی شو، شین ہے، سورہ شعراء 19واں پارہ، جو آج سورہ شعراء الحمدللہ اللہ نے مکمل کروائی۔ اس کے بعد واو، سورہ والصافات، سورہ یاسین سے اگلی 23واں پارہ۔ اور پھر قاف، سورت کا نام بھی سورہ قاف ہے، 26واں پارہ۔ تو یہ فمی بی شوقن، یہ وہ ترتیب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، اور بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، ان کا معمول تھا کہ وہ قرآن پاک 7 دن میں مکمل کرتے تھے۔ تلاوت کی بات ہو رہی ہے، تلاوت۔ یہ وہ لوگ اتنی کثرت سے تلاوت کر رہے ہیں جو عربی ہیں، جو قرآن کے معنی کو سمجھتے ہیں، وہ اتنی کثرت سے تلاوت کر رہے ہیں۔ آخر تلاوت میں کوئی خاصیت تو ہے۔ تو یہ جو آج کل ایک بعض اوقات غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ جی خالی تلاوت سے کیا فائدہ، یہ جملہ مکمل نہیں ہے۔ خالی تلاوت، یہ بات صحیح ہے، خالی تلاوت ایک پہلا اسٹیپ ہے، لیکن خالی تلاوت کو اگر آپ بے فائدہ سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی حماقت ہے، کیونکہ یہ تلاوت قرآن کی تلاوت ہے۔ اور وہ موقع نہیں، آپ نے حدیث سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، جب صحابی نے پوچھا کہ چیزوں کو زنگ لگتا ہے تو دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہوگا۔ تو تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ 7 دن میں قرآن مکمل کر لیتے تھے، اور یہ نہیں کہ مکمل ہو کے پھر طاق میں سجا دیا، مکمل ہوا پھر شروع کر دیا، پھر شروع کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک اسی طرح حرز جاں بنانے کی اور بس اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کو شہر رمضان بھی کہتے ہیں اور شہر قرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کا مہینہ ہے اصل میں بنیادی طور پر۔ تو بہرحال آپ نے آج جو سورہ شعراء کا اختتام ہوا، الحمدللہ منزل آج شروع ہوئی تھی۔ کل ہم نے ایک سورہ شروع کی تھی، سورہ نور۔ کل اس کے ابتدائی 2 رکوع تھے، جو میں نے عرض کیا تھا اس پہ بہت سے عورتوں کے حوالے سے مسائل ہیں۔ سورہ نور کا بقیہ حصہ، وہ میں نے ایک بات عرض کرنی ہے اس میں۔ اس کے بعد سورہ فرقان، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ قرآن میں بعض کتابوں میں لکھا ہے 55 نام ایسے ہیں جو قرآن میں خود موجود ہیں، قرآن کے، اس میں نور ہے، ذکر ہے، قرآن ہے، فرقان ہے، اور بہت سے نام۔ تو فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، پوری صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء آپ نے سنا۔ سورہ نور کے اندر میں ایک مسئلہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، غالباً گزشتہ سال بھی میں نے عرض کیا تھا، تو اس وقت مجھے علم ہوا کہ بیشتر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن ہمیں بتلا رہا ہے، ہمیں قرآن سے مسائل خود معلوم کریں۔ آپ نہیں معلوم تو اہل علم سے پوچھیں، یہ قرآن کے مسئلے ہیں سارے۔
اس میں کوئی لگی لپٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ سورہ نور کو خود پڑھیے گا۔ سورہ نور کے بالکل آغاز میں ایک تو بے حیائی کے حوالے سے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ سورہ مائدہ میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جو سزائیں بیان ہوئی ہیں قرآن میں ان کو ہم عام طور پر اسلامی سزاؤں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ حدود ہوتی ہیں اور کچھ تعزیرات ہوتی ہیں۔ ہمارے دیگر قوانین میں تو صرف تعزیرات ہیں، تعزیرات ہند ہیں، تعزیرات پاکستان ہیں یا فوجداری قانون ہیں، یہ ٹھیک ہے اپنے ملک کے ہمارے اپنے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں دو طرح کی سزائیں بتلائی ہیں، ایک حدود ہیں ان میں پھر قصاص حدود میں نے وہاں عرض کیا تھا، اور تعزیرات وہ ہیں جس میں قرآن و حدیث میں کوئی سزا بیان نہیں ہوئی۔ یہ حدود میں سے کئی حدود کا آج بیان ہے۔ ایک زنا کی حد، بے حیائی کی، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کہہ رہا ہے فَجْلِدُوهُمْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں، یہ سزا قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اس کے ان سزاؤں کے بارے میں زبان درازی کرنے سے ذرا سوچ لیجئے گا، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا جملہ کسی مولوی پر نہیں لگنا، یہ براہ راست قرآن پر لگ رہا ہے۔ میں وہ جملہ نہیں بول رہا جو لوگ بڑے سخت جملے کہتے ہیں اسلامی سزاؤں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے آپ اس کو اپلائی نہیں کر رہے، کچھ ہے ہمارے یہاں رول نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے یہ اللہ کا قانون ہے، قرآن ہمیں بتا رہا 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تہمت زنا، جس کو ہم قذف کہتے ہیں، قرآن نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو کسی تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر پھر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، فجلدوہم 80 جلدہ، قرآن پڑھ رہا 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ بے حیائی کی سزا نہیں ہو رہی، یہ کسی شریف پاک دامن عورت کو بدنام کرنے کی سزا ہے، قرآن بتلا رہا ہے۔ ویسے نہیں چھوڑ دیا قرآن نے، آج کل نعوذ باللہ جس کی مرضی آپ پگڑی اچھال دیں، کسی کی عزت سے کھیلتے رہیں، کل کو اس کی تردید آ جاتی ہے جناب وہ خبر غلط تھی، یعنی اس بیچارے کے ساتھ جو ہوا اس کا کیا ہے؟ قرآن نے کہا اس کی سزا، اور آگے کیا کہا قرآن نے؟ یہ بہت کم ہے، فلا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اس کی گواہی بھی کبھی قبول نہ کرو۔ اچھا یہ تو آ گیا، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے، اس سے زیادہ ہم سے واقف کون ہوگا؟ اس نے جو سزائیں بیان کی ہیں، جن سزاؤں سے اس معاشرے میں امن و سکون آتا ہے، پاکیزگی آتی ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ یہ مسلسل آیتیں ہیں سورہ نور کی ابتدا میں، ایک تو یہ ہے کہ جو تہمت لگائے پاک دامن عورت پر محصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 5 گواہ پیش نہ کر سکے، فجلدوہم 80 جلدہ، اسے 80 کوڑے لگائے جائیں اور گواہی قبول نہ کرے۔ اگلی آیت میں ہے، اور بعض صحابہ نے پوچھا، یہ میں اسی لیے وضاحت سے بیان کر رہا ہوں، آپ خود پڑھیں، قرآن نے ایک ایک چیز بتلائی ہے، وہ یہ ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کسی کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہو، نعوذ باللہ من ذالک، معاشرہ ہے بہت، معاشرے میں پاکیزگی اسی سے آئے گی جب ہم اس کو پڑھ کے اور اپنائیں گے۔ قرآن نے اس کو بتایا، یہ تو ہے نا کسی غیر عورت پر، پاک دامن عورت پہ ویسے ہی آپ نے تہمت لگا دی، وٹنس دو، ثابت کرو، نہیں ثابت کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، کیوں تم نے اس کو بدنام کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اگر اپنی بیوی کے حوالے سے خدا نخواستہ کوئی آپ کو شک ہے نعوذ باللہ یا کوئی صورت ہے، اب ظاہری بات ہے اپنی بیوی کے حوالے سے اس نوعیت کی اگر شک ہے، آپ گواہ تھوڑی ڈھونڈتے پھریں گے۔ اب آج کل وہاں غیرت جاگتی ہے انسان کی، وہیں غیرت جاگتی ہے، غیرت جاگے گی اور پتہ نہیں وہ جان سے مار دیا، یوں کر دیا، وہ کر دیا، اور بعد میں پتہ چلے کچھ بھی نہیں۔ قرآن پڑھے، قرآن نے اس کو ایک صورت لکھی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اگلی آیت والذین یرمون ان الذین یرمون المحصنات، یہ ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، جو تہمت لگا دیں اپنی بیویوں پر، اور اس صورت میں بھی یہی ہے، گواہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، وہ خود بتا رہا ہے کہ میری بیوی ہے، میں اس کے بارے میں، یا اس کو الٹ بھی ہو سکتا ہے، یہاں لکھا ہے اہل علم نے کہ خاتون اگر اپنے خامن کے بارے میں یہ سوچتی ہے، وہ بات کرتی گواہ نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اب اس کو تو یقین ہے، چلے اجنبی کے بارے میں تو آپ ثابت نہیں کر سکے، آپ نے اپنے رستہ لیا، اس کا اپنا رستہ، یہ تو ایک ہی گھر میں رہنا ہے، گواہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اب زندگی کیسے گزاریں گے؟ اسلام نے اس کو خالی نہیں چھوڑا، سزا لکھی، وہ کیا ہے؟ پڑھیں قرآن۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے، اس کو اصطلاحی طور پر ہم لعان کہتے ہیں۔ اگر آپ کبھی اس کو سرچ کریں تو لعان کے لفظ سے یہ چیز سامنے آئے گی، اور لعان اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ اس میں لعنت کے الفاظ ہیں، قرآن نے کہے ہیں لعنت کے الفاظ۔ وہ کیا ہے کہ اگر یہ اس قسم کی صورتحال میاں بیوی کے درمیان ہو جائے اور گواہ پیش نہ کریں، اور صورتوں میں گواہ نہ ہو تو بندہ خاموش ہو جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، یہاں تو خاموش نہیں رہ سکتا، گھر کا معاملہ ہے، پھر کیا کرے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایسی صورت کے اندر اگر مرد نے تہمت لگائی ہے، وہ عدالت میں یا جو بھی صورتحال ہے قاضی کے سامنے جا کر 4 دفعہ قسم اٹھائے، اللہ کی قسم اٹھائے 4 دفعہ، اور واقعتاً وہ جو وٹنس ہے وہ وٹنس کی طرح 4، اس کی گواہیوں کی طرح 4 قسمیں ہو گئیں، اور یہاں بریک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے والخامسۃ، 5ویں دفعہ یہ کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، نعوذ باللہ۔ ذرا ایک دفعہ عدالت میں کھڑے ہو کے یہ الفاظ تو کہے، اگر جھوٹ ہوگا وہیں لرز جائے گا، اگر ایمان دل میں ہے تو بدنام نہ کرے، اگر سچائی ہے تو ٹھیک ہے کھل کے کہے۔ اب عورت کے بارے میں کیا ہے؟ اب جواب میں سارا قرآن نے بیان کیا، میں صرف مختصر بتا رہا ہوں، آپ پڑھ لیں خود ہی۔ وَيَدْرَوْ عَنَّ الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ، عورت بھی کیا کہے؟ 4 دفعہ قسم اٹھائے اللہ کی کہ خدا کی قسم یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور 5ویں دفعہ عورت بھی یہ الفاظ کہے وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کہ اللہ کا غضب ہو اس پر اگر یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب یہ ہونے کے بعد اس کو کہتے ہیں اصطلاحی طور پر لعان۔ جب یہ لعان ہو گیا تو اب ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، علیحدگی ہو گئی، اب یہ میاں بیوی کا رشتہ ختم۔ یہ سزا ہے بہت بڑی، ایک بہت بڑی بدنامی ہے اگر خدا نخواستہ کوئی ہے ویسے نہ انسان الزام لگائے، نہ عام عورت پر نہ اپنی عورت پر۔ ہاں اگر ایسی صورتحال ہے تو شریعت نے اس کی سزائیں بیان کی ہیں، اس کو لعان کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو اب تک تم پتہ نہیں کیا کیا زمانے جاہلیے سے کرتے آئے۔ ان اللہ تواب حکیم، اور آگے ان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ قرآن میں سورہ نور کے پہلے رکوع کے اندر یہ بھی ہے، آپ پڑھیے گا۔ اس کے بعد پورا ایک رکوع ہے جس کے اندر ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے 10-12 آیات قرآن کی اتری ہیں، انہی کی شان میں 100%۔ چونکہ منافقین بدترین لوگ نہیں بخشتے، انہوں نے ان پاکیزہ ہستیوں کو بھی نہیں بخشے، ان پر تہمت لگائی، وہ سارا واقعہ موجود ہے، وہ واقعہ الفاظ زبان پہ آتے ہی نہیں ہے، کیا کیسی چیز ہے، میں اشارت میں بتا رہا ہوں، آپ پڑھیں۔ دوسرے رکوع میں سارا ہوا، اور جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، براءت ظاہر ہو گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تو اس میں پہلے تو لوگ بہت کہتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کی وجہ سے وہ یہ ہوا، سفر کے اندر ہار گم گیا تھا، وہ سارے واقعات ہوئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار 2 دفعہ گما، اور بعد میں اللہ کی شان ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، 2 دفعہ ہار گما سفر میں، اور دونوں دفعہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب صورت سامنے آئی۔ بعد میں لوگ کہا کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کی صاحبزادی ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہار کے بھی عجیب واقعات ہیں۔ پہلی دفعہ ایک دفعہ ہوا ہار ان کا گم گیا، ہار گما، اس کے ڈھونڈنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، جب تاخیر ہوئی تو اس وقت سفر میں نکلنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اب جب اگلی جگہ پڑاؤ کیا تو پانی ختم ہو گیا، یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا، پانی ختم ہو گیا، اب تک تیمم کا حکم آیا نہیں تھا، اب پانی موجود نہیں ہے، کیا کریں؟ اگر پہلے نکل آتے تو آگے پوائنٹ تک پہنچ جاتے جہاں پر پانی تھا، پانی کی تو بڑی قلت ہے عرب میں، لیکن اب چونکہ تاخیر ہو گئی اس پانی والے پوائنٹ تک پہنچ نہیں سکے کہ نماز کا وقت اختتام ہو گیا، اب نماز پڑھنی ہے، کیا کریں؟ اب ساروں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ کی وجہ سے ہوا، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیمم کی آیات اتر گئی کہ اگر پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کر لو۔ بعد میں بڑی دعائیں دیتے تھے کہ آپ کے اس ہار کی وجہ سے ہی سارا تیمم کے احکامات اللہ نے اتارے، ہمارے لیے ساری زندگی کے لیے آسانی ہوگی۔
اور دوسرا یہ واقعہ، اس میں بھی ہار گما تھا، وہ سارا منافقین نے ایک طوفان کھڑا کر دیا، ایک تو منافقین بھی آشکارا ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب پوری زندگی کے لیے قیامت تک کوئی بھی اگر تہمت لگائے گا تو ایسی صورت کے اندر اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے سورہ نور میں۔ اس کے بعد ہے سورہ فرقان۔ سورہ نور میں اور بھی بہت سے احکامات ہیں، پردے کے حوالے سے ہیں، اجازت کے حوالے سے پورا ایک رکوع ہے، لیستاذنکم الذین، اور اگر تم نے کسی کے گھر میں پڑھیے گا، کسی کے گھر داخل ہونا ہے تو کیسے اجازت لینی ہے، کون سے 3 اوقات ہیں، وہ ساری تفصیل لکھی۔ اس کے بعد پھر سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، سورہ فرقان کے آخر میں بڑا تفصیل طلب ہے، وہ کل موقع ملا میں عرض کروں گا۔ سورہ فرقان کے ایک چیز آج ذہن میں رکھ لیں، قرآن کی آیت ہے، یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا، جیسے اور کتابیں اکٹھی اتری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے، وہاں سے آئے تھے الواح، ان کو مل گئی تھی، تورات کی الواح تختیاں تھیں ملی، اور وہ سارا واقعہ پیچھے کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، حضرت ہارون علیہ السلام، وہ تختیاں، وہ آتا ہے کہ تختیاں ایک دم نیچے رکھی، ہارون علیہ السلام کو غصے میں پکڑ لیا، تو وہ اکٹھی اتری باقی کتابیں۔ یہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کیوں اترا؟ یہ وہ اعتراض کرتے تھے۔ 19ویں پارے کے شروع میں سورہ فرقان کے اس کا جواب اللہ نے دیا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ ایک دفعہ میں کیوں نہیں اترا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل میں پوری طرح یہ بیٹھ جائے، تھوڑا تھوڑا اترنے سے آہستہ 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 وہ دل کے اندر پختگی کے ساتھ پوری چیز بیٹھ جاتی ہے۔ اور یہاں ایک سوال میں عرض کر دیتا ہوں، پچھلے ہفتے بھی میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، وہاں بھی میں نے لوگوں سے شیئر کیا، تو اکثر لوگ، آپ کو یقیناً علم ہوگا پہلے، دیکھیے عربی زبان کی نا ایک بڑی خاصیت ہے کہ عربی زبان میں اگر کسی ورب جسے آپ فعل کہتے ہیں اس کا روٹ اگر بدل جائے نا تو بعض اوقات اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب نزل ینزل، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اترنا، اترنا، ہم کہتے ہیں نا نزول، اترنا، یہی اگر عربی میں باب افعال میں لے جائیں بجائے نزلہ کے آپ کہتے ہیں انزلہ، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو سمجھ آئے گا 1 منٹ میں انشاءاللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی انزلہ، انزلہ ینزلو، انزلہ کا مطلب اترنا نہیں ہے، اتارنا، لیکن اکٹھا اتارنا بیک وقت۔ اسی نزلہ کو باب تفعیل میں لے جائیں گے، نزلہ، نزل ینزل تنزیلا، دونوں الفاظ قرآن میں ہیں، پھر اس کا مطلب ہوگا اتارنا لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ انزلہ پورا اکٹھا اتارنا، اور تنزیل نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ اب قرآن میں 2 میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ کو معنی سمجھ آ جائے گا۔ آپ اکثر سنتے ہیں، آپ میں سے سب کو تقریباً صورت یاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں لفظ ہے انزلہ، کیا مطلب؟ اکٹھا اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہی سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ جو قرآن کتنے عرصے میں اترا، وہ کہتے ہیں جی 23 سال میں، اور حقیقتاً 23 سال تقریباً 22 سال 22 مہینے 22 سال 2 مہینے 22 دن کتابوں میں لکھی تفصیل۔ تو اب یہ جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ قرآن اترا 1 رات میں اور ادھر آتا ہے 23 سال میں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ 1 رات میں جو قرآن اترا اکٹھا، اس سے مراد ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، یہ قرآن کا پہلا نزول ہے۔ بڑا تفصیل ہے، میں مختصر برس کر رہا ہوں۔ قرآن سارا موجود تھا لوح محفوظ میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اتارا پہلے آسمان پر، یہ جو پہلا آسمان ہے جس نے زمین کے کرے کو گھیر رکھا ہے، یہ اتارا شب قدر میں۔ تو جس جگہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یا شہر رمضان الذی انزل فی، وہاں بھی انزلہ لفظ دیکھ لیں، انزل فی القرآن، اس سے مراد ہے پہلا نزول۔ اور دوسری وہ بھی قرآن کی آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو اتارا تھوڑا تھوڑا، ہم نہیں اتارا، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ تو وہ بھی اللہ نے اتارا، انزلہ، وہ اتارا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں 1 ہی رات میں اکٹھا،
پھر آسمان دنیا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر بذریعہ جبرائیل علیہ السلام یہ اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں نزلہ کے لفظ آتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ ہی نے لی ہے۔ تو یہ میں نے ویسے عرض کیا ہے کہ یہ اس کی وجہ بیان کی تھوڑا تھوڑا اتارنے کی سورہ فرقان کے اندر، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل میں یہ پوری طرح سے جم جائے۔ اور آگے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا سارے الفاظ ہیں، سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں، وہ انشاءاللہ بڑی تفصیل طلب ہے، وہ میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد سورہ شعراء، اور کل پھر جہاں منظر کا آغاز ہوگا وہ آگے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، جو بھی اعمال ٹوٹے پھوٹے ہم کر رہے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول فرما، باقی زندگی میں اور خصوصاً اس ماہ سیام کے جو باقی دن اور راتیں باقی ہیں، ہمیں ان میں خلوص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے ہمارے احباب جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، ہم سب کو وہ ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما، ایمانی زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔